دوستو بھائیو بہنوں، آپ کو وہ عمل دینے لگا ہوں کہ آج تک اس سے بڑا دولت کا وظیفہ نہ آپ نے سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے نہیں بلکہ جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں ان کا راز ہے یہ، یعنی اس عمل کو دنیا جہاں میں لاکھوں لوگ پڑھ کے سمجھ لے سیکنڈوں کے اندر کروڑ پتی بنے ہیں، یعنی کہ ایسا معجزاتی عمل کہ جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ صرف میں نے اپنی زندگی میں شب قدر کا یعنی کہ لیلۃ القدر کا یہ عمل ہزاروں لوگوں کو دیا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے پڑھتے ہی پڑھے، رب کعبہ کی قسم پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اس عمل کو سنو گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ آپ دوستو بھائی بہنوں، میں شرطاً کہتا ہوں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر ایک گھنٹے میں تمہارے حالات نہ بدلیں تو دوستو بھائیو بہنوں یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، السلام علیکم۔ کیا آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں تین وظائف، تین کام بتائی ہوئی ترتیب سے کر لینے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر کی رات یہ تین کام کر لیے جائیں، اس گھر کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہے نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوستو بھائی بہنوں، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات دوستو بھائی بہنوں 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے یہ تین کام کسی صورت نہیں چھوڑنے، یہ تین وظائف ہر حال میں پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تین کام، تین وظائف کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے 23ویں رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے دوستو بھائی بہنوں 25ویں رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 29ویں رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی راتیں ہیں۔ کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ خاص وظیفہ لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے جس کو لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے ایمرجنسی طور پر دولت مند بن چکے ہیں۔ اس عمل کو دوستو بھائی بہنوں آپ لوگ سنیں گے، خدا پاک کی قسم آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ لی، پوری دنیا کے اعمال پڑھ لیے، لیکن اگر آپ کی غربت اور غریبی نہیں مٹتی، رب کعبہ کی قسم صرف اور صرف اس عمل کے پڑھتے ہی میں 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 1 گھنٹے میں تمہاری غربت اور غریبی نہ مٹ گئی، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ آپ نے اس ویڈیو کو سمجھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ان کسی بھی رات میں جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 5 طاق راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، کسی صورت اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اگر غربت اور غریبی کو فوری طور پر بھگانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ کار بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بڑی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر
آج لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینے ہیں۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اور آج چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 مذاہب 3 کام کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے بھی پاس جا جا کر تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج ان 5 طاقتوں میں یہ 3 مذاہب بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ گھر سے غربت اور غریبی کا دیکھیں عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ رب کریم سے جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو لے کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر عمل کی۔ دوستو، بھائی بہنوں، اجازت عام ہے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اس عمل کو چاہے 21ویں روزے میں پڑھیں، چاہے 23 میں پڑھیں، چاہے 25 میں، چاہے 27 میں، چاہے 29 میں۔ اب آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے دوستو، بھائی بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بتاؤں گا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، یہ عمل صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، دیکھیں بات سمجھیے گا، ایک جملہ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، صرف ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے، 21 تاریخ لگ چکی ہے، آپ کے پاس پورا دن رات موجود ہے، چاہے 21 میں پڑھیں اس عمل کو، چاہے 21 کی رات میں پڑھیں، چاہے دن میں پڑھیں، چاہے اسی طرح 23 کی رات میں، دن میں، 25 کی رات میں یا دن میں، 27 کی رات میں یا دن میں، اور اسی طرح 29 کی رات اور دن میں کسی وقت بھی یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر تمہاری غربت اور غریبی اس عمل کے پڑھتے ہی دور نہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، آج تک میں نے یہ جسے بھی عمل بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کریم نے اگر چاہا تو فوری طور پر بادشاہ بن جائے گا۔ اب آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، ایک ورڈ بھی اسکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں عمل کی اجازت عام ہے، مجھے کوئی لائک یہ وہ کچھ نہیں چاہیے، اگر جو اپنے بندہ دل سے کرنا چاہے کرے، لیکن ادروائز یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جو میری غریب بہنیں، میرے بھائی ہیں، جو بھی کلک کر کے آ گئے ہیں، پوری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا اگر یہ عمل چھوڑ دیا تو۔ دیکھیں صرف اور صرف یہ عمل چند سیکنڈ کا ہے، یعنی کہ جب پڑھنے بیٹھیں گے ان کسی بھی طاق راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو دوستو، بھائی بہنوں، آدھی پونی منٹ میں عمل پڑھ لیں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، جہاں دل کرے اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں چاہیں بیٹھیں، اور ایک بار صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجیے گا۔ جیسے ہی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ جب رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت کی ہوتی ہے، جس کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اس کے لیے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں نعمتوں و برکتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، تو دوستو، بھائیو بہنی، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے پہلے نمبر پر دوستو، بھائیو بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات اور دن میں کسی وقت بھی پڑھ لینا ہے، چاہے 23 میں پڑھیں، چاہے 25 میں، چاہے 27 میں، چاہے 29 میں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، کیونکہ یہ 5 طاق راتوں میں
لیلۃ القدر کی رات موجود ہے، ہمیں 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے اب رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ تو رب کریم دوستو بھائی بہنوں، رب کہتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ہر شے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں رب کو منانے کے بعد دیکھیں ایک ورڈ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، یہ معجزاتی عمل پھر نہ ملے گا گھر میں عمل کے پڑھتے ہی اگر دولت کی بارش نہ ہو جائے۔ دیکھیں میں نے ایسے بندوں کو یہ عمل بتایا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے۔ دیکھیں آپ کے گھر میں تو ابھی بھی 2 وقت کی روٹی ہوگی، 2 وقت کا کھانا ہوگا، لیکن خدا پاک کی قسم میں نے یہ عمل ایسے بندوں کو دیا ہے جن کے گھروں میں 1 وقت کا کھانا اویلیبل نہیں تھا، یعنی کہ فاقوں پر نوبت آ چکی تھی۔ تو آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، خدا کا واسطہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے کہیں بیٹھیں، اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا صرف، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ جیسے ہی دیکھیں یہ عمل 3 وظائف پر مشتمل ہے، 3 وظائف آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر آئے پھر گئے، نہیں، ایک بار بیٹھ جائیں لیلۃ القدر کی ان طاق راتوں میں، یا پھر دن میں 21 کے 23 کے 25 27 29 ان 5 دنوں میں یا راتوں میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ دوستو بھائیو بہنوں ہر مشکل دیکھیں بیمار ہے وہ پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے، دیکھیں یہ سب سے بڑا موقع ہے، اس سے بڑا نہ موقع ملے گا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، نہ اس سے بڑا تمہیں وظیفہ ملے گا۔ چند سیکنڈ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے جس عمل کی اجازت بھی عام ہے، جس کے پڑھنے والوں کو کوئی پابندی نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں جیسے ہی 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں لیلۃ القدر کا یعنی کہ وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم دوستو بھائیو بہنوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو یہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں موجود سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ دوستو یہ سورہ قدر ہے، میں آپ کو کوئی بنے بنائی تری وظیفے نہیں بتا رہا، میں رمضان کی دوستو بھائی بہنوں ان 5 طاق راتوں کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیسے رب کو منایا جائے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل اور برکات کو کیسے سمیٹا جائے، تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، آپ نے دوستو بھائی بہنوں سورہ قدر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 ٹائم آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر یہاں سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، وہ اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت شرمندگی سے مانگی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو یعنی کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کی لفظی معنی کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھو۔ اگر میں اس کے ترجمے کو بھی ویڈیو میں شامل کر لوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 بار سورہ قدر پوری کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ بات غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھیے گا دوستو، نقصان آپ کا ہوگا۔ آپ نے رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے، یعنی کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھو گے، انشاءاللہ جو بھی آج مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، ملتا چلا جائے گا۔ دوستو یہ وہ رات ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوستو توجہ کریں، بڑی گہری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور ان 5 طاق راتوں میں
سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزار کروڑ روپے سے رب کی ذات نوازے گی دوستو بھائی بہنوں، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بنا دے گا آپ کو۔ دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال، 3 وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، یہ عظمت اور برکت والی راتیں ہیں۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کریں تو فرشتے آپ کو ہزاروں میں یعنی کہ دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنا شروع کرے گا، فرشتے آپ کو دوستو بھائی بہنوں آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو بھی مانگتے چلے جائیں، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے ہزار میں لے لیتے ہیں یعنی کہ اپنی اس پر نظریں یعنی کہ جادوئی اثرات ہوتے ہیں، کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کی رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خدا را دوستو بھائی بہنوں ایک لفظ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ عمل آج تک جس نے بھی پڑھا رب کریم نے فوری طور پر مالا مال کر دیا۔ اس عمل کو میں نے ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو رمضان کی ان خاص طاق راتوں میں پڑھ کے میں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سمجھ لیں آج میں اپنے سینے کا، اپنے کلیجے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی لائف میں نہیں کیا۔ اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑا وظیفہ آپ کو شاید پوری دنیا میں نہ مل سکے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنی دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں، لیکن آپ نے ان طاق راتوں میں اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ چاہے 21 کے دن میں پڑھ لیں، چاہے رات میں پڑھیں، اسی طرح 23 کے دن رات میں، 25 میں بھی، 27 میں بھی اور 29 میں بھی، اور ان میں سے کسی ایک رات اور دن میں پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار، اور دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، دیکھیں آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی کہ پوری سورہ قدر کمپلیٹ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ لوگ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، آپ لوگ ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو خدارہ بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں آپ نے اسی وقت شامل کر دینا ہے، تیسرے نمبر پر۔ دوستو بھائی بہنوں ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل نہ ہٹائیے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، الحمدللہ کا وظیفہ جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں اس ویڈیو کی اجازت عام ہے، جو میرا بہن بھائی کرنا چاہتا ہے، جو میرا بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی غربت اور غریبی کو ایمرجنسی طور پر دور کرنا چاہتا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں اس عمل کی اجازت عام ہے۔ کوئی لالچ نہیں ہے کہ لائک کرو گے تو ملے گا اجازت، یہ کرو گے وہ کرو گے، نہیں، بس آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ عمل جیسے ہی آپ لوگ ان کسی بھی طاق راتوں میں پڑھ لیں، دوستو بھائی بہنوں آپ نے میرے حق میں دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آج دوستو بھائی بہنوں دیکھیں اپنے سینے کا وہ راز آپ کو دیا ہے جو آج تک آپ لوگوں سے چھپایا گیا ہے۔ آج تک دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس سے بڑا وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفوں میں طاقت نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں دوستو بھائی بہنوں کہ اعمال میں طاقت نہیں ہے، ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، لیکن گھر سے زندگی سے غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، تو زندگی میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پڑھ لینا۔ اب آخر میں آپ نے الحمدللہ الحمدللہ، دوستو بھائی بہنوں الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جملہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہر قسم کی تعریف، شکر، حمد کا اصل مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ شکر گزاری اور ایمان کا ایک مضبوط مظہر ہے جو اکثر مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ جب آپ اس معجزاتی عمل میں ان طاق راتوں کے معجزاتی غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، رب کو راضی کرنے والے دوستو بھائی بہنوں اس مجرب ترین عمل میں الحمدللہ پڑھیں گے تو رب راضی ہوگا، رب کریم
کریم اتنا راضی ہو جائیں گے کہ خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، یعنی کہ مانگنے والا بانٹنے والا بن جائے گا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل دے کر جانا کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں، یعنی کہ آج تک رہتی دنیا میں ایک بندہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور یہ شکوہ کیا ہو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ لو، پوری دنیا کے وظائف پڑھ لو دوستو بھائی بہنوں، وہ ایک طرف اور آج کا میرا بتایا ہوا وظیفہ دیکھیں۔ اس عمل کو چاہے گھر میں پڑھیں چاہے دفتر میں پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، اطمینان سے، اور پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا 21 بار پڑھنا۔ 21 ٹائم آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے۔ اگر منہ زبانی یاد نہ ہو تو آپ لوگ کہیں سے نکال کر پڑھ لیں، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، موبائل میں سرچ کر کے نکال لیں، پوری کمپلیٹ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ چاہے 21 میں پڑھیں، چاہے 23 میں پڑھیں، چاہے 25 میں، 27 میں، 29 میں، اگر رات میں نہ پڑھ سکیں چاہے تو ان دنوں میں پڑھ لیں، 21ویں روزے میں پڑھ لیں، 23ویں روزے میں پڑھ لیں، اسی طرح 25، 27، 29 چاہے رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں، عمل کے فائدے ایک ہی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، پوری دنیا نے اگر ساتھ چھوڑ دیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، تو خدا کی قسم اس سے بڑا وظیفہ پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے الحمدللہ کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ایک جملہ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کیجیے گا کہ وظائف اثر نہ کیا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا۔ دیکھیں ایک ورڈ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، پوری ترتیب سمجھنی ہے، اور وہ راز بھی آپ نے جاننا ہے جو آج کے اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یعنی کہ یہ عمل ویسے ہی ایک خزانہ ہے، اور ایک ترتیب بتاؤں گا دوستو بھائی بہنوں، مزید اس میں شامل کر لیجیے گا۔ دیکھیں یہ طاق راتوں کا اور رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کے دن اور رات کا عمل ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ طاق رات میں پڑھیں، آپ 21 کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دوستو بھائیو بہنوں بے دلی سے نہیں پڑھنا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں یہ عمل نہیں پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا۔ دیکھیں لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں زمین پر رحمت، برکت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس رات میں کیا گیا ہر عمل 70 گنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ رزق اور دولت میں برکت کے لیے الحمدللہ کا وظیفہ بے حد مؤثر اور برکتوں سے بھرپور ہے، کیونکہ شکر گزاری خود ایک ایسی کنجی ہے جو نعمتوں کے دروازے دوستوں بھائیوں بہنوں کھول دیتی ہے۔ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، جس کا ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ یعنی جو بندہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، دولت اور برکتوں میں اضافہ فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص دل سے طاق رات کے ان اور دنوں میں اس 21، 23، 25، 27 اور 29 کے عمل میں الحمدللہ کہتا ہے، اس کے لیے اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی جو بندہ اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بے حساب ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے الحمدللہ کہے۔ یعنی جو بندہ دن رات الحمدللہ کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا اور عزت و وقار کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے عطا ہوتی ہے ساتھیو بھائیو بہنوں۔ تو آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں اب 21 بار الحمدللہ پڑھتے ہی آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اگر شروع میں پڑھا ہو تو، اگر نہیں پڑھا تو آخر میں خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمل کی خاص اجازت چاہیے تو اپنا نام ضرور کامنٹس میں لکھ دیجیے گا دوستو بھائی بہنوں۔ باقی لائک آپ کے اوپر ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور دوستو بھائی بہنوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو بھائی بہنوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔